نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 11ویں سپارے کی سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ توبہ آخری سورتوں میں سے ہے جو مدینہ طیبہ میں آخر میں نازل ہوئی، تو آخری نازل ہوئی سورتوں میں سے سورہ توبہ ہے۔ تو اس کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیاں دیکھیے، اپنے محبوب کی تعریف کس انداز میں کرتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہیں میں، جاءکم تمہیں میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول تم میں آئے تمہیں میں سے، تمہیں میں سے، تمہیں میں رسول آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، وہ بھلائی چاہنے والے ہیں، بھلائی چاہنے والے۔ حریص کہتے ہیں ہرس ہو، چاہت ہو، تو وہ بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، یعنی مومنوں کے لیے بھلائی چاہنے والے ہیں۔ رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام۔ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ مہربان، رؤوف کے معنی مہربان اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے محبوب کو، صفاتی ناموں کے ساتھ اپنے محبوب کو یاد کیا کہ وہ مومنوں پر کمال مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں اور مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری، یعنی تم میں آئے رسول، اور وہ کیسے ہیں کہ وہ بھلائی چاہتے ہیں، مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، جگہ جگہ قرآن میں، کہ میرے رسول کی فرما برداری کرو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے رسول کی زندگی تمہارے لیے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ یعنی کہ بہترین نمونہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کو ہر ادا کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے مسلمانوں، اس دور میں انسانیت نام کی، مہربانی نام کی، رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسروں پر تو کوئی خانہ تائی نہیں، خود اپنوں کے ساتھ بھی بے رحمی اور ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول مکے میں، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ جاہلیت اور بے پڑا لوگوں کی جگہ تھی، فی الامیین سبیلا، کہ ہم نے تمہیں بے پڑوں کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ اس دور کے مکے کے لوگوں کو بے پڑے کہا، کہ بے پڑوں کے
دور میں بیچ میں پیدا فرمایا۔ انہی لوگوں میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے۔ آج تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جس جگہ جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے وہی اس کے یاد ہو جاتا ہے۔ جیسا جہاں کا ماحول ہوتا ہے صحبت کا اثر لازمی ہوتا، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ مگر اس دور جاہلیت میں پلنے کے بعد پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ دیکھیے کہ جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور دوسروں کا مال ہڑپنا یہ ایک عام بات ہو چکی تھی۔ ایسے دور میں جب امانت نام کی کوئی چیز نہیں تھی مکے میں، تو آپ نے امانت داری کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں سے کہلوا لیا کہ یہ تو امین ہے، یہ تو امانت دار ہیں۔ وہ دور جاہلیت کے لوگوں نے، ان ظالموں نے، ظلم و ستم کے پیکر جو تھے، انہوں نے آپ کو سچا کہا اور امانت دار کہا۔ صادق اور امین یہ دو لقب مکے والوں نے سرکار کو دیے تھے۔ سلمانوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر بھیانک دور میں اور کیسے پرورش پائے، کیسے پلے بڑھے۔ ظلم و ستم کی آندیاں چلتی تھی اس دور میں بھی میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کا پیکر بن کر کے، بیواؤں کی آواز بن کر کے، بیواؤں کا سہارا بن کر کے، یتیموں کا سہارا بن کر کے جیے۔ 5واں سال تھا آپ کی زندگی کا، حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے مکے آئیں اور اپنی ان کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، لو آپ کی امانت یہ ہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو دیکھا، 5 سال کا خوبرو بچہ تھا کہ جس کی چہرے انور میں نور نبوت جھلکتا تھا۔ سو جان سے تمام خاندان والے نثار ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے بیٹے کی صورت کو دیکھا اور شوہر کی یاد تازہ ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں اپنے سسر سے، حضرت عبد المطلب سے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت چاہی۔ مدینہ طیبہ کا نام اس وقت یثرب تھا، یثرب نام تھا۔ وہاں حضرت عبد المطلب کا ننیال تھا، یعنی ماموں نانا حضرت عبد المطلب۔ تو سسر سے، سسر کے ننیال میں ماموں نانا کے گھر جانے کی اجازت چاہی، کیونکہ حضرت عبداللہ 5 سال پہلے اسی مدینے میں فوت ہو چکے تھے اور انتقال کر گئے، اسی جگہ دفن تھے۔ تو ان کی قبر انور پر جانے کے لیے بچے کو لے کر کے وہ بیوہ ماں نے، حضرت آمنہ خاتون نے اجازت طلب کی۔ حضرت عبد المطلب نے ایک قافلے کے ساتھ، اور ایک جو باندھی تھی ام ایمن جو حبشی کنیز تھی، وہ ساتھ کر دی اور ایک قافلے کے ساتھ آپ کو کر دیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے چل کر جو حجاج کرام ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ مکہ دکن میں ہے اور مدینہ اتر میں ہے۔ مکے سے جو قافلے ملک شام کو جاتے ہیں تو وہ مدینے کے ہو کر، مدینے کے راستے سے ہی جاتے ہیں۔ تو تجارتی قافلہ جاتا تھا، اسی تجارتی قافلے میں حضرت آمنہ خاتون اپنے بچے کو لے کر کے مدینہ طیبہ پہنچی، اور سسر کے ننیال میں بنی نجار قبیلہ تھا، اس میں ننیال میں پہنچ گئی، اس جگہ ٹھہری، اور وہ جو دل میں غم تھا، وہ جو دل میں شوہر کی یاد تھی، وہ تازہ ہو گئی۔ آپ روتی ہوئی اشک بار آنکھوں سے گئیں اور حضرت عبداللہ کی قبر انور پر بیٹھ کر ایک جانب کو بچے کو بٹھایا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم 5 سال یا 6 سال کی عمر تھی اس وقت، تو چھوٹے سے تھے، ایک جانب کو پائتی کی جانب کو بیٹھ گئے۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں اور بیٹا بہت دیر تک آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ ہچکی بند گئی اور حال دل کا بے قابو ہو گیا۔ اسی جگہ حضرت آمنہ شوہر کے فراق میں روتے روتے اسی جگہ بیمار پڑ گئی، بیمار پڑی، چند دن بیماری کی حالت میں ہی اس جگہ ٹھہری۔ اور جب قافلہ مدینے سے مکے کی جانب کو، جب کوئی دوسرا قافلہ روانہ ہوا، تو آپ نے
ان سے اجازت لی اور بچے کو لے کر کے آپ ڈبڈبوئی آنکھوں سے حسرت و یاس سے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے مکے کی جانب کو روا دوا ہو گئی۔ ابھی ایک ہی منزل مدینے سے تھوڑی ہی دور ابوا نامی ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، رات کو ٹھہرا تو حضرت آمنہ خاتون کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، اور اسی جگہ آپ قافلہ صبح کو جانے لگا تو آپ نے کہا بھائی میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں سفر کر سکوں، اس لیے آپ چلے جائیے، قافلے کو رخصت کر دیا، اور اسی جگہ ام ایمن جو آپ کی باندھی تھی وہ اور 2 شخص اور آپ کے قبیلے کے تھے وہ اسی جگہ ٹھہر گئے۔ ایک دن گزر گیا، آپ کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار نہیں ہوا، بلکہ بخار کی شدت اور زیادہ تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ تھوڑی جگہ راستے سے اونچی ہے جہاں حضرت آمنہ خاتون کی قبر انور ہے، آج بھی ہے مقام ابوا میں، تو وہ یہ کہیے کہ جیسے پہاڑ کے اوپر کچھ سمتل میدان ہوتا ہے، تو اس جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ آخرکار تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اور بلکتے ہوئے بچے کو چھوڑتے ہوئے راہی ملک بقا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی جگہ حضرت آمنہ خاتون انتقال کر گئی۔ ام ایمن ہے اور سرکار ہیں، اور 2 شخص اور ہیں۔ جو لوگ حجاج کرام جنہوں نے دیکھا مقام ابا حضرت آمنہ خاتون کی قبر انور کو، تو آج بھی وہ حیرت میں رہتے ہیں کہ اس پتھریلی زمین میں کیوں کر کے قبر بنی اور کیسے کر کے انہیں دفنایا گیا۔ حضرت آمنہ خاتون کو انہی چند لوگوں نے اس جگہ مقام ابا میں دفن کیا۔ ماں کی ایک صورت تھی وہ بھی اب چھپ گئی، اور اب چھوٹا سا بچہ 6 سال کی عمر ہے، اور اس جگہ ام ایمن کے ساتھ کنیز کے ساتھ میں جا رہے ہیں، روتے ہوئے چلے گئے اور دادا کے پاس آ گئے، مکے میں عبد المطلب صاحب کے پاس آ گئے۔ 1978 کی ایک روایت کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، یعنی کہ شاہ فیض کے زمانے میں مسجد نبوی کو جو بڑھایا گیا تو باب السلام کی جانب کو توسیع ہوئی۔ باب السلام کی جانب کو جب وہ دیوار مطلب بنانے کے لیے بنیاد کھودی گئی تو اس جگہ حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد تھے ان کی قبر انور نکلی۔ جو نشانی بتائی گئی تھی کہ اس جگہ قبر ہے نکلی۔ یہاں کے کئی عالم تھے اور اس جگہ کے بھی بڑے بڑے عالم حرمین شریفین کے، ان لوگوں نے دیکھا قبر انور میں اترے اور اس لاشۂ اطہر کو وہاں سے ہٹا کر کے جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے قبر انور سے نکالا گیا۔ تو کوئی ایک بال بھی، یہاں تک کہ بتائے لوگوں نے کہ یہاں تک کہ بال تھے، آپ کے کانوں کے بڑے بڑے بال تھے، کہ کوئی بال بھی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال عین جوانی کی عالم میں 22 سال کی عمر میں ہوا تھا، تو کوئی بال بھی خراب نہیں تھا 1400 سال گزرنے کے بعد میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس رحم میں اور جس پشت میں سرکار انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک رہا ہے، وہ پشت انور یعنی جسم اطہر، چاہے مردوں کا ہو یا عورتوں کے رحم ہو، عورتوں کا جسم ہو، اس نور انور کی جگہ سے کی وجہ سے وہ صدا کے لیے اللہ نے محفوظ رکھ لیے۔ زمین بھی ان اجسام کو یعنی ان جسموں کو گلا نہیں سکی، تو حضرت عبداللہ کی قبر کو یعنی جسم اطہر کو وہاں سے نکال کر 1978 کی بات ہے اور مسجد جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو حضرت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدہ محترمہ کو دفن کرنے کے بعد مقام ابوا سے چلے آئے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، سنا بیوی بیٹا پہلے جا چکا تھا اور بیوی بیٹے کی اس سفر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، انتقال کر گئی۔ اب وہ بچہ تھا، پوتا اور دادا تھے، 2 سال تک اپنے سے جدا نہیں کیا۔
اپنے سے جدا نہیں کیا 2 سال تک. 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. دادا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا کہ میرے بیٹے عبداللہ کی یہ امانت ہے، میں تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں، اس کا خیال رکھنا. 8 سال کی عمر میں سرکار اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے. جب 12 سال کی عمر ہوئی تو پہلا سفر آپ نے ملک شام کی جانب کو کیا تجارت کا. چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر ہے، چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ میں جا رہے ملک شام کی جانب. بیچ راستے میں ابھی سفر ہی میں تھے، ملک شام کی سرحد ابھی آئی نہیں تھی کہ ایک گرجا گھر میں بحیرہ نام کا راہب رہا کرتا تھا. اس نے جب دیکھا آپ کو کہ بڑی تیز شدت کی دوپہر ہے مگر ایک بادل کا ابر کا ٹکڑا ہے کہ جو کہ ساتھ ساتھ اس قافلے کے چل رہا ہے، وہ دوڑتا ہوا چلا آتا ہے اور آ کر کے ایک آدمی کو اس جگہ سے ہٹاتا ہے. آدمی تو ہٹ جاتا ہے مگر سایہ اسی جگہ رہتا ہے. مگر جب اس 12 سال کے بچے کو اس جگہ سے ہٹایا تو پھر ابر کا سایہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دیا، یعنی وہ بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ الگ کو چل دیا. اس نے کہا کہ یہ بچہ نور والا بچہ ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں، میرا بھتیجا ہے. کہا کہ ان قریب ہی یہ اعلان نبوت کرے گا، اللہ کا یہ آخری پیغمبر ہے. جو نشانیاں توریت و انجیل میں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ اس لڑکے میں پوری طرح پاتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے ملک شام لے کر کے نہ جائیے. وہاں کے یہودی اور عیسائی جو کہ منتظر ہیں اگر دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کو، اس بچے کو گزن پہنچائے، تکلیف پہنچائے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہیں سے آپ مال فروخت کر کے واپس پلٹ جائیں، ملک شام کے بازاروں میں نہ جائیں. جب یہ سنا حضرت ابو طالب نے اسی جگہ مال فروخت کیا. یہ اس سفر میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تھے تو اتنا نفع ہوا، اتنا منافع ہوا کہ کسی سفر میں ابو طالب کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا. واپس پلٹ آئے، چند ہی دنوں میں واپس آ گئے. جب یہ شہرت مکے میں پھیل گئی تو قریش کی ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مالدار تھی، مال تجارت کا مال لے جانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش میں تھی. جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری، صداقت اور امانت داری کی تعریف انہوں نے سنی تو اپنے غلام کو بھیجا، میسرہ غلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو طالب سے اجازت لے کے آؤ کہ وہ اپنے بھتیجے کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیج دیں یا بصرہ بھیج دیں، جہاں کہیں بھی وہ چاہیں مال کو جا کر کے فروخت کر سکتے ہیں. جب یہ مشورہ حضرت ابو طالب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا تو آپ نے راضی برضا ہو کر کے سرکار کو مال تجارت لے کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور رخصت کر دیا. ساتھ میں غلام میسرہ بھی، خدیجہ کا غلام، خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ بھی ساتھ میں تھا خدمت کے لیے. جب رات دن کے معاملات دیکھے کہ جب دھوپ میں چلتے تو اب آپ کے اوپر یعنی بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا، اور جب کسی جگہ ٹھہرتے تو اچانک سے پانی نمودار ہوتا، اور جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا اس جگہ پانی آسانی سے مل جاتا، کیونکہ سب سے بڑی بات صحرائے عرب میں پانی کا تلاش کرنا ہے. نہ پانی کی پریشانی ہوئی اور نہ دھوپ کی شدت میں کوئی پریشانی ہوئی. اسی طریقے سے آسانی سے بصرہ پہنچ گئے، مال فروخت کیا بڑے اچھے داموں میں اور ادھر سے خریدا اور لے آئے. آپ کی صداقت، ایمانداری، پاکیزگی کی آ کر کے جب میسرہ نے تعریف کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی. عمر آپ کی 25 برس اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، ایک مرتبہ شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرا کر لیا، پھر انتقال کر لیا، وہ انتقال ہو گیا تو پھر سے نکاح کیا تھا. 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، 40 سال کی عمر تھی.
دل سے نکاح کا خیال نکل چکا تھا. بڑے بڑے اچھے لوگوں نے نکاح کے پیغام دیے مگر نکاح کا پیغام کسی کا قبول نہیں کیا تھا. مگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب صداقت اور ایمانداری کی بات سنی تو پھر ان کے دل میں خیال آیا. اور اپنی چچیری خالہ زاد بہن بھی، چچیری بہن بھی تھی پھولا، ان کے ذریعے سے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور مشورہ ہو کر کے دونوں جانب سے لوگ اکٹھے ہوئے. سرکار کی جانب سے حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا اور خدیجہ الکبریٰ کی جانب سے آپ کے بھائی، چچیرے بھائی نوفل نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس طریقے سے سرکار کا پہلا نکاح جو ہے وہ مکے میں ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. مسلمانوں، یہ سیرت مقدسہ سرکار کی یہ ہمیں وہ سبق دیتی ہے کہ جس زمانے میں بیواؤں کو اپنے پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا، جنہیں منحوس سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں سرکار نے بیوہ سے نکاح کر کے بتا دیا، تمام دنیا کو، رہتی دنیا تک بتا دیا کہ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے. بیوہ عورت ہے تو کیا وہ نحوست نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی اچھی رحم والی ہوتی ہے، وہ بھی محبت کے لائق ہوتی ہے، وہ بھی سماج میں رہنے کے لائق ہوتی ہے. یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ دے تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے بال آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ اس کے معاف فرما دے گا اور اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا. تو یہ یتیموں، بیواؤں، کمال مہربان، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ وہ بھلائی چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. مسلمانوں، ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے. یہ بناوٹ کی زندگی، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر تم بالکل یہودیوں کی مشابہت اختیار کر لو یا عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر لو، جگمگ کپڑے پہن لو، طرح طرح کے اچھے سے اچھے لباس پہن لو، یہ سمجھے کوئی کپڑوں سے عزت ہے. کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، بلکہ عزت ہوتی ہے صداقت اور ایمانداری سے، صادق اور امین ہونے سے عزت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عزت عنایت فرماتا ہے. تو سادگی سیرت سرکار پر سب کچھ نثار، سادگی سیرت سرکار پر سب کچھ نثار. اے جہان نو یہ تیرا باق پن کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، پیارے آقا کی پیاری زندگی کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.